أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الوحدة العاشرة الرفق بالحيوان حیوان کے ساتھ نرمی کرنا حیوان کے ساتھ نرمی کیسے کرنا پیار کرنا محبت کرنا اس کا خیال رکھنا اس کا دیکھ بھال کرنا. اچھا جی ما قبل القراءة before reading پڑھو. عندما تقرأ عنوانا مثل الرفق بالحيوان ما أول سؤال يتبادر إلى ذهنك. آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے عنوان الرفق بالحيوان. ہاں یہی مطلب ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے عنوان. عندما تقرأ when you read عنوانا a title مثل like الرفق بالحيوان be kind to be animal. ما أول سؤال what is the first question يتبادر إلى ذهنك that comes to your mind. How is my English? Good. Yes, now did you understand? Yes. الحمدللہ. ما الحيوانات المقصودة هنا کیا مطلب ہے اس کا؟ اینیمل سے کیا مقصود ہے؟ کیا مطلب ہے اینیمل؟ کون سے اینیمل مقصود؟ ٹھیک ہے یعنی which animals are مقصود here. ماذا تتوقع أن تجد في هذا النص؟ What is the meaning of this أخي؟ تتوقع expect. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کانٹیکسٹ سے؟ What do you expect from this text that what you will get? What you expect that you will get from this text? Understood? Okay. هل تعرف قصة پڑھو. هل تعرف قصة أو حديثا عن الرفق بالحيوان في الإسلام اذكره. کیا آپ کوئی قصہ یا کوئی حدیث جانتے ہیں جو اسلام میں بیان کی گئی ہے اس اینیمل کی کیئر کے متعلق بیان کریں. جی آگے پڑھیں. ما رأيك في أمة تبالغ في الرفق بالحيوان ولا تهتم بحقوق الإنسان. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کی رائے میں فی امت تبالغ فی الرفق امت نیشن سے آپ کی رائے میں کون نیشن میں ما رأیک کا کیا مطلب ہے؟ ما رأیک ما کیا رائے ہے فی امت اس نیشن میں ایک امت میں اس نیشن میں تبالغ بالغ یبالغ مبالغتاً خیال رکھنے والے مبالغہ ایکسٹریم تبالغ مبالغہ کرتی ہے فی الرفق بالحیوان حیوان کے خیال رکھنے میں بہت زیادتی کرتی ہے بہت زیادہ خیال رکھتی ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جو حیوانات کے بارے میں تو خیال رکھتے بہت زیادہ ولا تہتم بحقوق الانسان لیکن نہیں خیال رکھتے انسان کے حقوق. They care about animal rights but they don't care about human rights because their animal is like their brother but we as a human we are not their brother. بسم اللہ والآخر ما رأیک what is your opinion فی ان مصارعة الثیران. ثیران جمع ہے ثور کی. ثور کس کو بولتے ہیں؟ بل. ٹھیک ہے یعنی ریسلنگز آف بلز. صارع یصارع مصارعة الپھڈا. نمبر 2 مصارعة الدیوک الپھڈا آف مرغابہ. مرغوں کے وہ نہیں کرتے مرغابہ مرغا مذکر جو مرغیوں کا مرد ہے نا اس کے پھڈے. اچھا جی مصارعة الجمال کیا مطلب ہے اس کا؟ اونٹ. اونٹ کے پھڈے لڑائی جھگڑے نہ کہ مصارعة الجمال بیوٹی کمپٹیشن یا بیوٹی ریسلنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں. نمبر 3 اتخاذ الحیوان هدفا للعب
حیوان کو جانور کو اخذ کرنا، ٹیکنگ اینیمل فار دا آبجیکٹو آف پلئنگ، یعنی یو آر گیٹنگ دا ڈاگ اونلی ٹو پلے ود ہم. دس از یور پرپز، دس از یور انٹینشن، دس از یور مقصد الحیوان الشراجہ. چلے جی پڑھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیسی بات ہے یار، کیا مطلب ہے اس کا بتاؤ. جانوروں کی دنیا ایسی ہے جیسے عام انسانوں کی دنیا. کیا بات ہے یار، ہمیں حیوان کی طرح بنا دیا یار انہوں نے. پھر ہاں ماشاء اللہ، کیا بات ہے یار، یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا یار. لہو خصائصہ، اس کے اپنے خصوصیتیں ہیں، وطبائعہ، اور ان کی اپنی طبیعتیں ہیں، وشعورہ المشابہہ، شعور یعنی احساسات، سملر احساسات، فی احوال کثیرہ، بہت سارے سچویشنز میں، للانسان، انسان کی طرح. اللہ معاف کرے، یعنی ان سب کو یعنی یہ تو بڑی یار اللہ بات کرے. آگے چلتے ہیں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کا ترجمہ کرو میرے بیٹے. دابہ کل ما تدب الارض دبا دبا یدب بالاربعۃ، یعنی اپنے زمین پر چلنے والی. بتاؤ 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 کیا مطلب ہے اس کا. وما من دابۃ فی الارض، کوئی بھی چلنے والی شے جو دنیا میں ہے، ارض پر چلتی ہے. ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور جو اڑنے والا پرندہ، بجناحیہ، اپنے دونوں پر سے جو اڑتے ہیں. وَإِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، وہ نہیں ہے الا کہ امتیں تمہاری طرح. یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 38. اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں، یعنی ہم بھی جانور، ہم نہیں جانور اللہ، اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں، وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہے. ہاں، یعنی زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور کوئی دو پروں سے اڑنے والا پرندہ نہیں، مگر سب تمہاری طرح امتیں ہیں. یعنی امتیں ہیں نا، دے آر نیشنز. یعنی اس کا مطلب ہے زمین پر چلنے والے، اڑنے والے تمام جانور تمہاری طرح کی امتیں ہیں، تمہاری طرح پیدا ہوتی ہے، جوانی کو پہنچتی ہے، پھر مر جاتی ہے. تمہاری طرح ان کا پیدا کرنا، ان کی روزی کا سامان اور ہر ضرورت پوری کرنا، اور ان کی مصلحتوں کا اہتمام کرنا، سب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ. سمجھ میں آئے؟ چلیں آگے پڑھتے ہیں، پڑھو. جیسا کہ انسان جو حیوان سے رحمت سے پیش آتا ہے. قد تدخل صاحبها الجنہ، جنت میں داخل کر سکتا ہے. قد کما قال الرسول، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فیہا فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. پڑھو کیا مطلب ہے اس کا. بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، اس دوران کہ ایک شخص چل رہا تھا ایک راستے سے جدھر اشتد علیہ العطش، اشتد یشتد اشتدادا شدید، یعنی سختی سے اس کو کیا لگنے لگا؟
عطش پیاس، تھرسٹی. ہم بولتے ہیں نا عطشان یعنی مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. حشران مجھے باتھ روم جانا ہے. جوعان مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. انا شبعان میرا پیٹ فل ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ عطشان، حشران، جوعان، فرحان. فرحان کا کیا مطلب ہے؟ خوشی. انا فرحان، میں بہت خوش ہوں. فوجد بئرا فنزل فيها، کیا مطلب ہے اس کا دکتور؟ فوجد بئرا فنزل فيها، ان کو ایک کیا ملا؟ بئر کس کو بولتے؟ کنواں. ان کو ایک کنواں ملا بس اس میں گر گیا. فنزل فيها، اس میں اترے. ٹھیک ہے. پھر کیا کیا انہوں نے؟ فشرب ثم خرج، پھر اس نے پیا، وہاں سے پیا پھر نکلے. پھر کیا ہوا؟ فإذا كلب يلهث، جب ایک کتا جو ہے وہ ہانکتا ہے. يأكل الثرى من العطش، وہ کھاتا ہے. یعنی یہ اب صفت بیان ہو رہی ہے کہ اس کی شدت پیاس کتے کی کس حد تک پہنچی تھی کہ وہ یأکل الثری من العطش، پیاس کی وجہ سے وہ زمین کو کھا رہا تھا. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. اس شخص نے کہا کہ یہ کتا جو ہے پہنچ گیا ہے اس اپنی پیاس کو جیسے کہ پہنچا بھی. یہ کتا اس لیول کی شدت پیاس تک پہنچ چکا ہے جس پہ میں پہنچا ہوا تھا. مثل الذی، جیسے کہ کان بلغ بی، جس پہ میں پہنچا ہوا تھا. ہاں. فنزل البئر فملأ خفه ثم امسكه بفيه، پھر اترا کنویں میں. فملأ، ملأ کا کیا مطلب ہے؟ بھرنا، فلنگ اپ. خفہ، خف کس کو بولتے ہیں؟ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خفہ علی جرابہ. ہاں. سوکس، ہاں جرابیں، ہاں جرابیں بری پانے سے، اور پھر پکڑا بیفی ہی، ہاں. فسق الکلب، پھر کتے کو پلایا. فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا شکریہ ادا کیا. یعنی معاف کرنا یہ ایک انداز میں شکریہ کا انداز ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ، ہم لوگ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا ہمارے جو بیر بکری ہیں اس میں بھی ہمارے لیے اجر ہے. وَإِنَّ لَنَا، کیا ہمارے لیے فِي الْبَهَائِمِ، بہیمہ کس کو بولتے ہیں؟ بہیمۃ الانعام، جو آپ کے ریوڑ ہے، کیا اس میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نعم فی کل ذات قد رطبت اجر، ہر ایک، جی ہاں، ہر ایک ریوڑ کے اجر ہے. کبدہ کس کو بولتے ہیں؟ لیور کو. یہ عربی کا ایک طریقہ ہے، اطلاق الجزء علی الکل. ادھر ذکر تو یہ کیا گیا کہ ہر لیور والے کو جب تم پلاؤ گے تمہیں ثواب ملے گا، لیکن ادھر مراد ہے کہ ہر جاندار چاہے وہ حیوان ہو انسان ہو، اس کو تم پلاؤ گے تو تمہیں کیا ہے؟ اس میں اجر، تمہیں ثواب ہے. کما ان القسوۃ
علی الحیوان تدخل النار. کیا مطلب ہے اس کا علی؟ جیسا کہ حیوان کے ساتھ ظلم کرنا. نہیں ظلم نہیں، قسوہ. القلب القاسی، ہاں سختی کرنا. جیسا کہ حیوان کے ساتھ سختی کرنا جہنم میں داخل کر دے گا. کر سکتا ہے. دلیل کیا اس کی؟ کما قال كما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسا کہ وہ عورت کو جہنم میں داخل کر دے گا، اس نے جو بلی اس کو باندھ کر کھانا دیا، نہ اسے کھلا چھوڑا کہ وہ دنیا سے کھا لے. زمین سے. اچھا جی، یعنی حیوان جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخلت امرأۃ النار فی ہرہ. ہرہ کس کو بولتے ہیں؟ بلی کو. ربطتها کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، باندھ کر رکھنا. فلم تطعمها، نہیں کھلایا. ولم تدعها تأکل من خشاش الارض. ایک اور روایت ہے خشخاش الارض. کیا مطلب ہے خشاش الارض؟ گھاس کو کہتے ہیں. اچھا جی، وقد سخر اللہ تعالی کثیرا من الحیوانات لخدمت الانسان. ہاں علی کیا مطلب ہے اس کا؟ سخر یسخر تسخیرا، مسخر کر دینا. اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہاں کثیرا من الحیوانات، بہت سارے حیوان کو انسانوں کی خدمت. ہاں قال اللہ تعالی والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. کیا مطلب ہے اس کا؟ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ. اللہ تعالیٰ نے یہ جو انعام ہے، بیر بکریاں اور یہ جو کس کے لیے پیدا کیے؟ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ. دفء کس کو بولتے ہیں؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا ماء دافئ، ماء ساخن، ماء بارد. بھول گئے؟ دفء ہاں ساخن بولتے گرم، دفء بولتے اس سے تھوڑا سا نیم گرم، ہم کہتے ہیں تھوڑا سا، یعنی اس طرح، یعنی گرم کو بھی کہتے ہیں. ومنافع یعنی کچھ بیر بکریوں کے جو ہے نا وہ جو کھال آپ کو ایز اے کمبل، ایز اے وہ، اس میں آپ کو ایک گرمائش پیدا ہوتی ہے اس سے. ومنافع اور اس میں کیا ہے؟ منافع ہے، بینیفٹس ہیں. ومنها تأکلون اور ان میں سے تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں حِينَ تُرِيحُونَ جب تم راحت اختیار کرتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور جب تم اس کے اوپر سرح کرتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. کیا مطلب ہے؟ نہیں، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اور تمہارے سامان کو وہ اٹھاتی. إِلَى بَلَدٍ ایسے بلد، ایسی جگہ، ایسی کنٹری، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ جدھر تم نہیں پہنچ سکتے تھے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ یہاں تک کہ تم اس میں شدید مشقت اختیار نہ کر لیتے. ان ربکم بے شک تمہارا رب بڑا رؤوف رحیم ہے. والخیل والبغال والحمیر گھوڑے، والبغال اور بغل، والحمیر اور گدے، لترکبوها تاکہ تم اس کے اوپر سواری اختیار کرو. وزینتاً اور تمہارے لیے وہ کیا ہے؟ زینت ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ پیدا کرے گا کئی چیزیں جو تم نہیں جانتے. کچھ علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ گاڑیاں، جہاز، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ڈال دیا اس میں، کیونکہ اس زمانے کے لوگ تو نہیں جانتے تھے کیا جہاز ہے کیا گاڑی. اب کیا گیا؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور کئی ایسی چیزیں وہ تخلیق کرے گا جو تم نہیں جانتے. اس میں اور بھی باتیں ہیں، اس میں ہم کچھ علماء یہ کہتے ہیں. ہاں دکتور آگے بڑھیں. وجاء الامر بالرفق بالحیوان اور حکم آیا جانوروں کے ساتھ. وجاء الامر حکم آیا ہے بالرفق
رفق کا کیا مطلب ہے؟ جی حکم آیا ہے رفق کا کیا مطلب ہے؟ نرمی، خیال رکھنا حیوان کا. والنہی عن ارہاقہ، والنہی عن ارہاقہ، اور اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو ہم بولتے ہیں انا مرہق، میں تھکا ہوا ہوں، یعنی حیوان کو تھکا دینے سے بھی منع کیا ہوا ہے، یعنی اس کو تکلیف دینے سے منع کیا ہوا ہے. ولذا، اور اسی وجہ سے فقد نہی الانسان، انسان کو منع کیا ہے عن البقاء طویلا. نہیہ کا مطلب ہے منع کیا گیا ہے اس کو، عن البقاء طویلا، کہ وہ ٹھہرے بہت زیادہ، علی ظہر الحیوان، حیوان کے ظہر کس کو بولتے ہیں؟ پیٹھ پر. ٹھیک ہے. وَهُوَ واقف، اور وہ جب حیوان رکا ہوا ہے، وقف کیا ہوا، اس سے رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر فقد قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایاکم ان تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، خبردار کہ تم اپنے سواریوں کے پیٹھ کو ممبر بناؤ. ٹھیک ہے. وَنَهَا عَن تَحْمِيلِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَطِيعُ، کیا مطلب ہے اس کا؟ منع کیا اٹھانے سے، جتنی استطاعت رکھتے ہیں اس سے زیادہ اٹھانا. وَوَضَعَتِ الشَّرِيعَةُ حُقُوقًا لِلْحَيَوَانِ، یا دکتور، اور شریعت نے جانوروں کے حقوق اٹھانے کو شریعت نے حیوان کے حقوق رکھے ہیں. فی حق، ان میں حق ہے، من استأجرہ للحمل، جو اٹھائے بوجھ اٹھانے کے لیے جس نے اس کو کرائے پہ لیا ہوگا اس کا بھی حق ہے. یعنی آپ کے پاس ایک گدھا ہے، آپ نے اس کو کرائے پہ دیا ہے، چاہے آپ نے کرائے بھی دیا تو اس کے اوپر کیا اس کا حق ہے بھائی جان، وہ بھی آخر حیوان ہے. یا اس پہ سوار ہونے کے لیے، فحملہ اکثر مما یستطیع، اٹھائے اس کو جو طاقت کو اکثر، اس کے اوپر بوجھ ڈالا اس کی استطاعت سے زیادہ. فَأَلْزَمَهُ بِضَمَانِ ثَمَنِهِ لِمَالِكِهِ، تو شریعت نے اس کے اوپر الزمہ لازم کر دیا کہ وہ اس گھوڑے، گدھے یا اس سواری کی ضمانت کرے، گارنٹی کرے، اور اس کے پیسے کے برابر اس کے مالک کو دے. ٹھیک ہے. وَلَا تُسَاقُ الْحَيَوَانَاتُ سَوْقًا شَدِيدًا تَحْتَ الْأَحْمَالِ، اور جب حیوانات کے اوپر بہت ساری چیزیں لدی ہوئی ہوں تو اس کو سختی سے نہیں کھینچا جائے گا. ساق یسوق چلانے کو کہتے ہیں. سیاقت السیارہ گاڑی چلانا. تسوق المرأہ عورت نے چلایا. ٹھیک ہے. ولا تضرب ضربا ولا تضرب ضربا قویا. ہاں علی نہیں، ضرب یضرب ضربا لا تضرب، اس کو نہیں مارا جائے. ضربا قویا زوردار مار. ولا توقف في الساحات العامة وعلى ظهورها أحمالها. نہیں روکا جائے گا
فی الساحات العامہ، پبلک میدانوں میں، وعلی ظہورها احمالها، اور اس کے اوپر سامان لدے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ وتنهى الشريعة عن إرهاق الحيوان بالعمل فوق ما يستطيع. کیا مطلب اس کا؟ اور شریعت نے منع کر دیا حیوان کو تھکانے سے، فوق ما تستطيع، فوق ما يستطيع. اس کی استطاعت سے زیادہ. ہاں، پھر فعن عبد اللہ فعن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. جیسے حدیث میں نا کنت ردیف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ردیف یردف کہتے ہوتے اس طرح ساتھ پیچھے ایک ساتھ. ٹھیک ہے نا، یعنی بولتے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا پیچھے ایک دن. فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات سیکریٹلی کی. وَلَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ، اور میں وہ بات کسی اور کو نہیں بتاتا. وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته هدفاً. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا مستتر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتی ہدفاً، کہ وہ اپنے حاجت کے لیے یا کسی مقصد کی وجہ سے اپنی بات کو سیکریٹلی کرتے تھے. او حائط نخل، یا پھر کسی یعنی حائط بولتے ہیں وال کو، دیوار کو، نخل بولتے ہیں کس کو؟ کھجور، کھجور کی دیوار، یعنی اس کے پیچھے چھپ کے بات کرتے. فدخل قال فدخل حائطا لرجل من الانصار، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار میں گھسے، یعنی ایک درخت کے پاس گئے. لرجل من الانصار، وہ درخت کس کا تھا؟ انصار کا. فاذا جمل، تو کیا تھا؟ نہیں، جمل اونٹ. جمال جمل کی جمع ہے، میرے جمع پنجی. ٹھیک ہے. فلما رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حن وذرفت عیناه، جب اس اونٹنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا ہو گیا؟ وہ ایموشنل ہو گیا. اونٹنی کیا ہو گئی؟ ایموشنل ہو گئی. وذرفت عیناه، اور اس اونٹنی کے آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ اکبر. فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے. فمسح ذفراہ فسکت، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھ کو صاف کیا، ان کے ظفر کو صاف کیا. فقال من رب هذا الجمل، کیا مطلب اس کا علی؟ نہیں، کون رب ہے، کون مالک ہے. ٹھیک ہے، رب. دیکھیں عربی میں نا ایک لفظ کے سیاق کے حساب سے معانی بنتے ہیں. رب العالمین اس دو جہاں کا پالنہار، پالنے والا، ہم اس کا ترجمہ کریں، ہے نا. اس معنی میں بھی آتا ہے اور مالک کے معنی میں بھی آتا ہے. رب العالمین دونوں جہانوں کا مالک، یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں نا کچھ. ٹھیک ہے، تو یہ رب الناس، لوگوں کا مالک. رب هذا الجمل، اس اونٹنی کا مالک کون ہے. لمن هذا الجمل، کیا مطلب اس کا؟ ہاں، کس کا ہے یہ اونٹ. پھر کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بولو. فجاء فتن من الانصار فقال، یار اس کو 24-25 پر وہ ٹھنڈا ہو گیا. ایک بچہ آیا انصار میں سے، بچہ آیا اور انصار میں سے، کہا لی یا رسول اللہ، میرا ہے یا رسول اللہ. فقال، کہا افلا تتقی اللہ فیہ،
في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها. کیا تمہیں اللہ سے تم نہیں ڈرتے اس بہیمہ کس کو بولتے ہیں؟ جانور، یا یہ جو بیر بکری ریوڑ والی جو ہے. افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اس جانور کے متعلق؟ التی ملکک اللہ ایاہا، جو اللہ نے تیری اونرشپ میں جس کو دیا ہوا ہے، تیری ملکیت میں جس کو رکھا ہوا ہے. فإنہ شکا الیہ، شکا یشکو شکایتاً، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے شکایت کی ہے کس کے پاس؟ میرے پاس. میرے پاس. انکا تجیعہ، ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ انکا تجیعہ، جاع یجوع جوعا، بھوکا، تم اس کو بھوکا رکھتے ہو. اس نے میرے پاس شکایت کی تم اس کو بھوکا رکھتے ہو. وتدعبہ، اور تم اس کو تھکا دیتے ہو، یعنی تتعبہ بکثرت العمل، بہت زیادہ کام کر کے. وتدعبہ، ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی کلاس لگائی. اور شریعت کیا کہتی ہے؟ جی ڈاکٹر کیا کہے؟ کما تحرم الشریعۃ ان یلعب بالحیوان، جیسا کہ شریعت نے حرام کیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ کھیلا جائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من انسان یقتل عصفورا فما فوقها بغیر حقها الا سأله اللہ عنها یوم القیامہ. انسانوں میں سے وہ جو قتل کرتا ہے پرندے کو، وہ یا اس سے بڑے کو بغیر حق کے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سوال کرے گا، قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا اس کے بارے میں. احسنت، ماشاء اللہ، احسنت. قیل کہا گیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وما حقها، اس کا حق کیا ہے؟ کیا حق ہے اس کا؟ قال، کہا، حقها ان یذبحها فیأکلها، اس کا حق یہ ہے کہ ذبح کیا جائے اسے اور کھایا جائے اسے. ولا یقطع رأسها فیرمی به، اور کہ اس کا سر نہ کاٹا جائے اور نرمی، فیرمی به، اور نرمی کی جائے اسے. نہیں، یرمی، رما یرمی رمین، پھینک دینا. مارا جائے اسے، ہاں. اور رمی پتھر مارا. حقها ان یذبحها فیأکلها، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ذبح کرے اور اس کو کھائے. ولا یقطع رأسها فیرمی به، نہ کہ اس کا سر جو ہے وہ کاٹے، فیرمی بھی، اور اس کو اس کی بنیاد پہ پھینکے، یعنی فیرمی بھی، اس کے اوپر، اس کے ساتھ، یعنی اس کے جو سر ہے نا اس کو توڑ کے پھر پھینک دینا، یعنی اس طرح. ہاں. وتحرم اتخاذه هدفا لتعلیم الاصابہ، اور حرام کیا کہ نشانہ بنائے اور یہ حرام ہے کہ وہ تیر اندازی کے لیے جانور کو لائے، اخذ کرے. لتعلیم الاصابہ، تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ سیکھنا. اصابہ کا کیا مطلب ہے؟ اصابہ یصیب اصابتاً، ٹارگیٹنگ، اصابت کرنا، اس کو لگانا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یور مین آبجیکٹو آف ٹیکنگ دس اینیمل از ٹو learn how to aim on the right target. Did you understand, Dr. Sahab?
Yes, to kill, that's it. فقد مر ابن عمر رسول حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ گزرے بفتیان من قریش، کچھ قریش کے نوجوانوں کے قریب سے، قد نصبوا طیرا وهم یرمونہ، انہوں نے ایک پرندے کو ادھر لٹکایا ہوا تھا، پتھر پھینک رہے تھے، کچھ بھی پھینک رہے تھے، وقد جعلوا لكل صاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، اور انہوں نے کیا کہا کہ جو بندہ اپنے نبلہم، نبل بولتے ہیں وہ تیر سے، فلما رأوا ابن عمر، جب انہوں نے دیکھا کس کو، تفرقوا، وہ کیا ہو گئے، بھاگ گئے، فقال ابن عمر، کیا فرمایا، یہ کس نے کیا، پھر لعن اللہ من فعل ذلك، اللہ کی لعنت اس پہ جس نے یہ کیا. احسنت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا، لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص ایسی چیز کو پکڑے جو جس میں روح ہو، غرض مقصد، ہدف بنائے اس کو، ہدف بنائے، جس میں اس کو ہدف بنائے، یعنی اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جو کسی ذی روح کو نشانہ بنائے، یعنی مقصد صرف نشانہ بازی اور کچھ نہیں. ایک تو ہے نا شکار کے لیے، وہ الگ معاملہ ہے، ادھر مرادی کا بس ایسے ہی شکار بازی. آپ کو شاید پتہ ہو نہیں ہو، ہمارے کئی علاقوں میں شکار بازی میں کچھ جگہوں پہ ایسے ہی ہوتا ہے، جانور کی شکار مقصد شکار نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے کہ کس نے نشانے پہ مارا، بس وہ اس جانور کو ادھر پھینک دیتے ہیں. یا اللہ معاف کرے، کچھ عرب سے بھی کچھ آتے ہیں، ہمارے کویت سے یا یو اے سے بھی آ کے یہ بلوچستان وغیرہ میں جاتے ہیں، ان کے باقاعدہ بڑے بڑے ادھر اس طرح کے کچھ ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اچھا جی، پھر علی پڑھو آگے. وتنهى الشريعة عن وسم الحيوانات في وجوهها بالكي، ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ اور شریعت نے منع کیا وسم کا کیا مطلب ہے؟ نشانہ لگانا. نشانہ نہیں، مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، نشانہ لگانا. ایک ہے نشانہ بازی، ایک ہے نشانہ لگانا، سائن، علامت، یعنی حیوان پر علامت لگانا، سگنیچر اس کے منہ پہ. کیسے؟ بالکی بالنار، آگ کے ذریعے. یہ وسم ہو گیا نا. ایک اور حدیث ہے وشم، لعن اللہ الواشم والمستوشمہ، ٹیٹوز حرام ہے. اسی طرح حیوانات کے اوپر یہ جو ہمارے کچھ لوگ اللہ معاف کرے اسٹیپلر کی طرح یہ کچھ ہوتے ہیں، وہ نشانی کے لیے اس کو، یہ جائز نہیں. اس کے کان پہ، اس کے سر پہ وہ نشانہ، وہ بیچارے کو تکلیف ہوتی ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے. اور خاص کر پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوہے کو نا ڈاکٹر صاحب، جیسے لوہا ہوتا ہے نا، لوہے کے اوپر کچھ نشانے ہوتے ہیں، وہ گرم آگ میں رکھ کے جب لال ہو جاتا ہے نا، بیچارہ حیوان کے منہ پہ اس کو چپکاتے تھے نشانیوں کے لیے، صرف یہ بتانے کہ یار یہ جناب چودھری علی عبد الرحمن کے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، حضرت یا علی کیا کہا، عن جابر، فعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایک بار مر علیہ حمار، ہاں ایک گدھا ان کے پاس سے گزرا، قد وسم فی وجہہ، اس کے منہ پہ نشان بنائے ہوتے ہیں، یعنی علامت بنائی ہوئی تھی کسی نے. فقال، انہوں نے کہا لعن اللہ الذی وسم، جس نے نشانی بنائی اس پہ اللہ کی لعنت. اللہ اکبر، کتنی وعید شدید ہے یہ واللہ. لعنت کا مطلب رحمت سے دور. جی کہیں دکتور. اما اذا كان الحيوان، اما اذا كان الحيوان مما يؤكل، یا کوئی جانور جو وہ کھائے،
نہیں، اگر کھانے والا حیوان ہو، مما یؤکل، کھائے جانے والا حیوان ہو تو یا اگر کھائے جانے والا حیوان ہو تو فإن رحمت به ان تحد السکین. ہاں، اگر ایسا حیوان ہو جو کھائے جانے والا ہو تو اس کے ساتھ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں، چھری کو کیا کریں، چھری کو حد یحد تحد السکین، چھری کو تیز کر دیں، چھری کو تیز کرے وَيُسْقَى الْمَاءَ، اور پلائیں پانی. وَيُرَاحْ بَعْدَ الذَّبْحِ قَبْلَ السَّلْخِ. اور وہ دیکھے نہیں، راح یروح راحة فهو مریح، اسے راحت دے اسے راحت دے. کب؟ ذبح کرنے ہاں، ذبح کرنے کے بعد، کھال ادیڑنے سے پہلے. یعنی ذبح کیا نا آپ نے، ذبح کرنے کے فوراً بعد کھال نہیں ادھڑتے. اگر آپ لوگ قربانی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، ذبح کرنے کے بعد تھوڑی دیر رکھ دیتے ہیں کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کی روح نکل جائے، پھر آپ جا کے اس کی کھال، اس کے باقی پھر کاروائی کرتے ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے، ڈبل پین ہو گیا نا. پھر کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب، لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا بتاؤ؟ الاحسان علی کل شیء، ہاں، احسان ہر چیز میں. ہاں، ہر چیز میں احسان لکھا ہے. احسان کا کیا مطلب ہے؟ نیکی، یعنی نیکی کا حکم دیا، اچھائی کا حکم دیا ہر چیز میں. فَإِذَا قَتَلْتُمْ، اگر تم قتل کرو تو فاحسن القتل، ہاں، اگر تم قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو. یہ انسان کے بارے میں نہیں، بکری شکری کی بات ہے. اللہ کے بندے، آؤٹ آف کانٹیکس کوئی پڑھے گا نا وہ تو پاگل ہو جائے گا. ایک ایتھیسٹ نے نا، ڈاکٹر صاحب، یہ حدیث پیش کی ادھر لندن میں نا، ہائیڈ پارک کر کے ہوتا ہے ادھر، اسپیکر کارنر ہوتا ہے ہر ہفتے اتوار کے دن. ایک آیا ہے ایتھیسٹ، وہ بولتا ہے یار تمہارے نبی نے کہا ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں اچھائی کا حکم دیا، تو تم جب قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم چھری چلاؤ تو چھری تیز رکھو. اس نے یہ اور اللہ نے دیکھو نا یار، واللہ ان لوگوں کا. وہ بھائی نے بولا اچھا تم حدیث کا مکمل کرو. وہ حدیث مکمل کی اس نے نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے صرف وہی کاٹ کر کے لایا تھا. اس نے بولا ابھی میں پڑھ کے، اس نے بولا آگے اللہ نے کیا لیا، بولا اللہ کے نبی نے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. جب تم میں سے کوئی ذبح کرے تو وہ اپنے شفرہ، اپنے موس کو، اپنے اس تیز دار چھری کو تیز کرے. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تو اپنے ذبیحے کو، اپنے قربانی کو راحت پہنچائے. تو وہ بیچارہ ایتھیسٹ کی واٹ لگ گئی. ٹھیک ہے نا. بل ان اضجاع الحیوان للذبح قبل احداد السکین قسوة لا تجوز. کیا مطلب ہے اس کا؟ بلکہ ان، بے شک، اضجاع الحیوان، اضجاع الحیوان کا کیا مطلب ہے؟ جانور، یعنی آپ ابھی چھری تیز کرے، جانور کو سامنے لایا جائے، اس کے سامنے تو چھری تیز کرا، تیرے سے حلال کروں گا ابھی میں تجھے. یہ بھی منع کیا. دیکھو بل ان اضجاع الحیوان للذبح قبل احداد السکین قسوة لا تجوز. چھری تیز کرنے سے پہلے حیوان جس کو ذبح کرنا ہے اس کو لانا جائز نہیں ہے. فقد اضجع رجل شاة للذبح وهو يحد شفرته. ایک شخص نے اپنے بکرے کو ذبح کرنے کے لیے لایا، حالانکہ وہ اس وقت اپنے چھری کو تیز کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اتریدو موتتان. ٹھیک ہے، یہ ہوگا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کو موتتان، ہاں، 2 بار موت دی جائے. جسٹ امیجن یو آر دا بکرا،
اللہ ایک ہی بار ذبح کر دے، پہلے دکھا رہے ہو پھر مارو گے. وہ بکرے کی بھی فیلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تھوڑا اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ابھی نیو ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے میڈیکل ریسرچ، وہ کہتے ہیں کہ جو مرغی جو برائلر ہے نا اس کے کئی نقصانات ہیں. اس میں سے ایک اور نقصان کیا ہے کہ وہ برائلر نفسیاتی مریض ہے، اسٹریسڈ مرغی کا گوشت کھاؤ گے تم بھی اسٹریس ہو جاؤ گے. یہ باقاعدہ ایک اس دن میں دیکھ رہا تھا، ایک اسٹڈی آئی تھی تو میں حیران ہو گیا کہ یار مرغی بھی اسٹریس میں ہوتی ہے. بولتے بالکل یار، اس کو تم چھوٹے سے پنجرے میں بند کر دیتے ہو، آزاد گھومنے والی. اور بولتے جو مرغی مثلا جو دیسی مرغی ہے وہ کھلے میں گھومتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا گوشت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. یعنی عجیب دنیا ہے یار واللہ، ہر چیز میں نہ کوئی آپ کو حکمت اور وزڈم ملتی ہے. ہلا احددت شفرتک قبل ان تضجعها، یعنی کاش تم اپنے جو یہ جو چھڑی ہے اس کو تیز کر دیتے اس کو لانے سے پہلے. وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في سفر. کیا مطلب اس کا ڈاکٹر صاحب؟ عبد الرحمن بن عبداللہ ہاں اپنے ابو سے کہتے ہیں کہ کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا سفر میں، فانطلق لحاجته، نکلے حاجت کے لیے، فرأینا حمرة معها، ہم نے دیکھا ان کے ساتھ حمرة مع فرخان فأخذنا فرخيها. حمرة چڑیا، چھوٹی چڑیا، معها فرخان، اس کے ساتھ اس کے دو فرخان، دو چھوٹے چھوٹے بچے چڑیا. ٹھیک ہے، فرخان چڑیا کے بچے، ان کو کہتے ہیں. فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، تو ہم نے ان دونوں کے اس کے دونوں بچے پکڑ لیے، لے لیے. فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ، تو وہ چڑیا آئی. فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور تڑپنے لگی یعنی انہیں حاصل کرنے کے لیے. تو اتنے میں کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تشریف لائے. فقال، اور انہوں نے کیا کہا، من فجع هذه بولدها. کیا مطلب ہے اس کا، کس نے اس کے بچے کو لے کر اس کو پریشان کیا. فجع مفجوع یعنی پریشان حال، ایک دم بوکھلاہٹ، پریشانی. ردوا ولدها الیہا، اس کو بلاؤ اس کے والد کو میرے پاس. نہیں، اس کے بچے اسے واپس لوٹا دو، اس کے بچے اسے واپس لوٹا دو. ورأى قریة نمل قد حرقناها، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، چونٹیوں کے ولیج، چونٹیوں کی ولیج کو ہم نے کیا کیا، ایک بستی کو حرقناها، حرق يحرق تحریقا، جلا دیا. ایک چونٹی کی بستی کو ہم نے جلا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو کیا کہا، من حرق هذه، کس نے جلایا اس کے. قلنا نحن، ہم نے جلایا. تو پھر کیا کہا، قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار. ایوہ، کیا مطلب ہے اس کے لیے، بے شک نہیں ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب. انہ لا ينبغی، بے شک نہیں ہونا چاہیے، ان يعذب بالنار، کہ آگ سے عذاب دیا جائے، الا رب النار، سوائے آگ کے رب کے. یہ لفظی ترجمہ ہے. اس کا معنوی ترجمہ کیا ہے، اس کا معنوی ترجمہ یہ ہے کہ آگ کے پیدا کرنے والے کے سوا کسی اور کو اجازت نہیں کہ وہ آگ سے کسی کو جلائے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟
یعنی جس نے آگ کو پیدا کیا ہے وہی سزا دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آگ سے سزا دے نہیں سکتا، اس کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جی دکتور۔ پھر جو مسئلہ یہ ہے کہ جو اینٹس اور یہ چیزیں اگر یہ ان کو کاکروچز ان کو مار دیا جائے تو اسلامکلی اٹس اوکے یا تو نہیں مارنا چاہیے؟ برادر آج کا ویری گڈ کوشچن۔ دیکھیں اسلام میں آپ کو پتہ ہوگا ایک حدیث ہے الفواسق السبع، 7 فاسقات جس کو آپ مار سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ چھپکلی، چھپکلی کو مار سکتے ہیں۔ یہ تو اب ہم دیکھیں کیا یار، تو اسی طرح کالے کتے، اسی طرح باولے کتے، پتہ ہے آپ کو، اسی طرح گو کو تو آپ کھا سکتے ہیں، ہاں وبع بولتے ہیں نا اس کو۔ اور کروکوڈائل اس کو مارنا، کروکوڈائل۔ اچھا اب اس میں کیا ہے، اس میں علماء کہتے ہیں کہ جو آپ عام عمومی اسلام کا رویہ دیکھیں نا تو اسلام ریکمنڈ نہیں کرتا، لیکن جب کوئی حیوان آپ کو اذیت دے، آپ کی جان کے لیے خطرہ بنے، آپ کو بیماری کا باعث، تو آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا آپ آگ سے نہیں مار سکتے، جو اسپرے سے مار دو۔ اب کچھ علماء اس کی بھی اجازت دیتے ہیں، مثلا آپ نے مچھر کو مارنے کے لیے وہ جو کرنٹ والا نہیں لگایا ہوا، کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ہاں کیوں؟ وہ بولتے ہیں کہ کیونکہ اس سے ڈینگی اور ملیریا اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لگتی ہیں، زندگی انسان کی زندگی خطرہ ہے، تو اس کو آپ حلال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انسان نہیں ہے اور وہ اذیت دے رہا ہے۔ کچھ علماء اس میں بھی احتیاط کرتے ہیں، وہ بولتے کہ نہیں، جو بھی ہو اس طرح نہیں مار سکتے، کسی اور طریقے سے مارو، آگ سے مارنے کو بالکل جائز نہیں سمجھتے۔ اسی لیے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بعض روایات میں، بعض تاریخی روایت میں، چاہے اس کے اوپر بعض محققین کلام کرتے ہیں، عبداللہ ابن سبا الیہودی المنافق المجوسی، ہاں یہ بہت بڑا خبیث انسان تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات میں بڑا مبالغہ کیا، حتیٰ کہ ان کو خدا کہا کہ تو خدا ہے۔ تو حضرت علی کو اتنا جلال آ گیا کہ انہوں نے، بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے ان کو آگ سے جلا دیا۔ تو بعض صحابہ یا بعض ان کے شاگردوں نے ان کو کہا کہ آپ نے ان کو آگ سے جلا دیا، تو ان کا انہوں نے بات ہی ایسے کی، ہاں۔ اور بعض کہتے کہ رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ رک گئے، انہوں نے نہیں جلائے پھر۔ المہم اس میں کلام ہے، آگے چلتے ہیں۔ میرے والد صاحب کاکروچ کو بھی نہیں مارتے تھے، وہ اٹھا کے تو ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، یہ اللہ والے لوگوں کی نشانی ہے۔ ہر کوئی ایک ہوتا ہے پرسنل تقوی ورع، ایک ہے میرا انڈیویجول ورع، میرے انڈیویجول تقوی پرہیزگاری یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں نہیں کرتا تقوی اور ورع میں، لیکن میں اس کو جنرلائز نہیں کر سکتا، سمجھ میں؟ مثلا میرا تقوی، میرا ورع یہ ہے کہ میں جناب والا کوئی میں مثال دینا چاہ رہا تھا، مثلا یہی کاکروچ والا، میرا تقوی ورع یہ کہ میں بس سمجھتا ہوں بیچارے اس کو کیوں مارے، اس کو چھوڑو یار، یا تو میں چھوڑ دیتا ہوں، میں اس کو اٹھا کو باہر پھینک دیتا ہوں۔ اب میں اس کو جنرلائز نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا یار سیف اللہ تجھے بھی یہ کرنا چاہیے، یہ ورع تقوی کا ذمہ داری ہے، تو اس کو مار رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، یہ نہیں بھائی جان، دیکھیں اس میں بھی تھوڑا سا اعتدال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، آپ کے والد ہیں موجود یا اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اچھا جی، وَأَمَّا الْمُؤَسَّسَاتُ الْاجْتِمَاعِيَّةُ، ہاں پڑھیں دکتور۔ وَأَمَّا الْمُؤَسَّسَاتُ الْاجْتِمَاعِيَّةُ، اور جو جنرل رولنگز نہیں، جنرل سوشل آرگنائزیشنز یا این جی اوز آپ کہہ سکتے ہیں، اور کافی تھا ہمارے لیے کہ ہم پائیں وحسبنا، اور ہمارے لیے یہ کافی ہے، ان نجد، کہ ہمیں ملا، فی ثبت الاوقاف القدیمہ، ہمارے اوقاف کے جو پرانے اسکرپچرز ہیں
اوقافاً خاصہ، کچھ خاص اوقاف کس کے لیے؟ لعلاج الحیوانات المریضہ، جو مریض حیوان ہیں ان کے علاج کے لیے، ہاں ان کے علاج کے لیے کیا تھا؟ اوقافاً خاص. ہاں باقاعدہ اوقاف ہوتے تھے. آپ اگر اوقاف کی کتابیں پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحب. کیا آپ کو یہ پتہ ہے کسی زمانے میں اگر یہ پیالی اس کا یہ حصہ ٹوٹ جائے، اس کے لیے باقاعدہ انڈاؤمنٹ سسٹم ہوتا تھا یہ اوقاف میں، آپ اس کا ایک خاص کھاتا ہوتا تھا، آپ ان کو جا کے یہ دیتے وہ آپ کو نیا پیالہ دیتے. واللہ اسی طرح جو حیوانات بیمار ہو جائے ان کے لیے الگ اوقاف. انسانوں کے لیے تو کیا کیا نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ سارا ماڈرنائزیشن نے ختم کر دیا ڈاکٹر صاحب. کیوں؟ کیونکہ جب اوقاف زیادہ ہوتے ہیں نا تو حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. سارے علماء کے اپنے سسٹم چل رہے ہیں بھائی جان. مثلا میں علماء کے ایک ممبرز میں ہوں تو میرا الگ وقف ہے، ادھر سے مجھے پیسہ آتا ہے، میرا حکومت کے ساتھ کوئی جنریشن کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ میں جس کو حق سمجھوں گا میں بولوں گا، چاہے وہ حکومت کے خلاف ہی کیوں نہ. تو ماڈرن زمانے نے یہ تقاضا کیا کہ آہستہ آہستہ ان انڈاؤمنٹس اور ان اوقاف پر وہ کر لے. جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے نا، ان اوقاف پر ہاتھ رکھے. اور یہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ مصر کے محمد علی پاشا نے. جب علماء مصر نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بولا ان مولویوں کو جہاں سے پیسہ آتا ہے نا وہ میرے پاس لے آؤ بیٹا، یہ خود بخود میرے جیب میں آ جائیں گے. اور آج کل اکثر یہی ہوتا ہے. تو آج کل جو علماء حکومت سے کچھ پیسہ نہیں لیتے وہ ببنگ دوہل حق بلند کرتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن جو حکومت سے پیسے لیتے ہیں ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. صاف بات ہے. اب حکومت مجھے ماشاءاللہ ہر مہینے 10 لاکھ روپے تنخواہ دے رہی ہے، مجھے ہر مہینے نئی گاڑی دے رہی ہے ہر سال، اور ہر سال مجھے نئے گھر دے رہی ہے، مجھے ایک اسٹیبلشڈ کاروبار تیار کر کے دے رہی ہے، مجھے معاشرے میں ایک مقام ایک عزت دے رہی ہے. کیا میں اس طرح کوئی ایسا فتویٰ صادر کر سکتا ہوں جو ان کے بینیفٹس کے خلاف ہو؟ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ دیکھیں وَأَوْقَافًا لِرَعْيِ الْحَيَوَانَاتِ الْعَاجِزَةِ، ایسا بھی وقف اور ایسا سسٹم ہوتا تھا کہ جو جانور بوڑھے ہو گئے بھائی جان، مرنے والے نا، ان کا خیال رکھنا. ہاں عاجزہ یعنی معجوز، یعنی وہ چل نہیں سکتے، وہ بھائی جان ان کا بریک تھرو ہو گیا، بریک فیل ہو گیا، they cannot move، وہ عاجز ہے. وَلَعَلَّ أَصْدَقَ مِثَالٍ عَلَى الرِّفْقِ بِالْحَيْوَانِ فِي ظِلِّ حَضَارَتِنَا، اور سب سے بہترین مثال حیوان کے ساتھ سافٹنس اور خیال رکھتے ہوئے اور نرمی سے پیش آنے میں اس جدید زمانے میں اگر کوئی مثال ہے تو وہ کس کی ہے؟ ان نرى صحابیا جلیلا، کہ ہم دیکھیں ایک بہت بڑے صحابی ابی الدرداء جیسے صحابی جو ہے، یکون له بعیر، ان کے پاس کیا تھا؟ ایک بعیر تھی، ایک اونٹنی تھی. فیقول له عند الموت، اور اسے موت کے قریب کہا، موت کے قریب اس اونٹنی نے کہا، انہوں نے کہا، کس کو کہا؟ بعیر کو کہا. کیا کہا؟ یا ایھا البعیر لا تخاصمنی الی رب، اے اونٹنی اللہ کے سامنے میری شکایت مت لگائی، میرے سامنے کھڑے مت ہوئی اور قیامت کے دن. فإنی لم أکن احملک فوق طاقتک، میں تمہارے اوپر تمہاری استطاعت سے زیادہ سامان نہیں لاتا تھا، نہیں رکھتا تھا. وَإِنَّ صَحَابِيًّا كَعَدِيِّ بْنِ حاتم الطائی کے بیٹے، وہ کیا کرتے تھے؟ كَانَ يُقَدِّمُ الْخُبْزَ لِلنَّمْلِ، روٹی اس کے لیے، اینٹ کے لیے، آنٹی کے لیے، چونٹیوں کے لیے پیش کرتے تھے. وَيَقُولُ، اور کہتے تھے، إِنَّهُنَّ جَارَاتٌ لَنَا وَلَهُنَّ عَلَيْنَا حَقٌّ، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، یہ ہماری پڑوسن ہے، ان کا خیال رکھنا ہمارا حق ہے. کیا بات؟ پڑوسی، ہاں جا رہا تھا. وَأَنَّ إِمَامًا كَبِيرًا، اور ایک بہت بڑا امام کا ابی اسحاق الشیرازی
کان یمشی فی طریق معہ، وہ جا رہے تھے ایک راستے پہ. کوئی زلزلہ تو نہیں آ رہا؟ ہاں نہیں، چلو. فی طریق معہ بعض اصحابہ، جا رہے تھے راستے میں اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ. فمر بہ کلب، ان کے پاس آیا ایک مرد، ان کے پاس سے گزرا ایک کلب، کتا. فزجرہ احد اصحابہ، تو ان کے ایک ساتھی نے کیا کیا؟ اس کتے کو ڈانٹا. فنہاہ الشیخ، شیخ نے کیا کیا؟ اسے منع کیا. اسے منع کیا کہ کتے کو مت ڈانٹو. وقال له، اور کہا اما علمت ان الطریق مشترک بیننا وبینہ، ہائے، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اس کتے کا اور ہمارا راستہ الگ نہیں ہے، الگ نہیں ہے، مشترک ہے، ساتھ ساتھ ہے. اس کتے کا بھی حق ہے اس راستے پہ چلنے کا، صرف تیرا حق نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے لوگوں کی بات ہے. ہم یا آپ ہو، ہم اپنی گاڑی سے ان کو کچل دیں، ہاں، کتے بلی کو کچل دیں. اس کو تو چھوڑا، آج کل انسانوں کو لوگ کچل دیتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑے بڑے لوگ مار کے بھاگ جاتے، کوئی نہیں. اچھا جی، ہم آپ لوگوں کا اب چیک اپ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کتنا سمجھ میں آیا ہے. الحیوان له خصائص وطبائع وشعور. صح. معاملة الإنسان للحيوان قد تدخله الجنة أو النار. يا دكتور صح. نزل الرجل البئر وملأ الكوب وسقى الكلب. يا علي صح. دخلت المرأة النار بسبب الكلب الذي لم تطعمه. يا دكتور خطأ. ما هو الصح؟ البلی. الحرہ. الہرہ. ہرہ اور حرہ میں کیا فرق ہے؟ وہ حرہ ہول ہوتا ہے، سوراخ. نہیں، جب وہ حفر تھا. حفرہ. حر فری، اچھا. حرہ فریڈم، فری وومن. الامہ غلام عورت، الحرہ آزاد عورت، الہرہ بلی. ہا اور ہا میں فرق رکھے. ہرہ ہا. ایوہ. یا علی شک الجمل الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحبہ یضربہ. صحیح او خطأ؟ صح. يا دكتور لا يجوز أن يعذب الحيوان أو يكوى بالنار. صح. یکوا کا مطلب ہے کوا یکوی کیوایتن، اس کو ہم اردو میں بولتے ہیں استری، اور عربی میں یکوا بالنار، آگ کا استری. آج کل ہم استری کہتے ہیں، اس زمانے میں کیا تھا، لوہے کو لگا دیتے تھے. اگر آپ کو تو شاید نہیں پتا ہوگا علی، ڈاکٹر صاحب کو شاید اگر ہو، کسی زمانے میں کوئلے کے استری آتے تھے. ہاں، ہمارے گاؤں میں ہوتے تھے واللہ. وہ کوئلہ ہے نا مسعود، یاد ہے؟ وہ کوئلہ یا کوئی گرم اس استری میں ڈالتے تھے، پھر اس سے استری کرتے تھے. اس طرح کا مجھے یاد پڑتا ہے اب، اللہ عالم. شیخ یہاں پہ لکھے لا یجوز ان یعذب الحیوان، یہ خطا نہیں ہے؟ ہاں، جائز نہیں کہ آپ حیوان کو عذاب دیں. یہ ذبح سے نہیں ہے، ذبح اور عذاب میں فرق ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی. فی الاسلام تقتل الحیوانات المریضة والعاجزة. یا علی خطا. کیا سمجھے آپ؟ فی الاسلام لم تقتل الحیوانات. فی الاسلام لن يقتل الحیوانات المریضة والعاجزة. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسلام میں جو مریض حیوانات ان کو قتل کرنا چاہیے. قتل کرنا چاہیے. العاجزہ، بیمار اور عاجز آئی ہوئی. اضجاع الحیوان للذبح بعد احداد السکین قسوة لا تجوز. کیا مطلب ہے اس کا دکتور؟
جب جانور کو لایا جائے تو اس کے بعد چھری کو تیز نہیں کرنا چاہیے. ہاں اضجع ضجع لٹا دینا, لے آنا. ہاں بالکل احسنتا. ٹھیک ہے جی, سمجھ میں آ رہا ہے. اب وہ بول رہے ہیں کہ آپ نے مناسبت بتانی ہے. What is the context of this hadith? What is the context? Why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said this? Number one, في كل ذات كبد رطبة صدقة أو أجر. Ali, what was the context or what was the reason of this hadith? ہر چیز کا خیال رکھنے میں اجر. نہیں, ہر وہ کڈنی جس کو آپ تر کر دیں گے اس میں ثواب ہے, یعنی ہر انسان, ہر حیوان. اس کا کیا کانٹیکسٹ تھا, یہ حدیث کیوں وارد ہوئی, کیا ہوا تھا؟ نو نو نو. اچھا جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک بندے نے اپنا, وہ بہت پیاسا تھا تو اس نے کیا کیا, وہ کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا. جب نکلا تو کیا دیکھا, ایک کتے کو بہت اتنا پیاسا تھا کہ وہ زمین کھا رہا تھا. تو انہوں نے اپنا جراب اتار کے اس میں پانی بھرا اور اس کو پلایا. تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ ہمارے جو بہیمۃ الانعام ہے اس کے میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھی. اچھا جی, الا تتق اللہ فی هذه البہیمہ, اس کی تو مناسبت بتا دو بھائی جانو. ہاں علی, الا تتق اللہ فی هذه البہیمہ, یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا یار. گائز, موبائل از ڈسٹریکشن. اونٹ والا, ہاں اونٹ والا, وہ کھجور کے درخت کے دیوار کے پاس گئے تھے. ہاں تو اونٹ روتے ہوئے آیا اور رویا اور اس سے شکایت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا رسول اللہ یہ تو مارتا ہے مجھے, نہیں مجھے بھوکا بھی رکھتا ہے اور میرے اوپر حد سے زیادہ لادتا بھی ہے. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. ٹھیک ہے, گڈ بوائے. لعن اللہ الذی وسمہ بالنار, آگ سے نشانی لگایا. ہاں واللہ گائز, ہاں ہارسز کی طرح ایک اور حیوان ہوتا ہے, الگدا, ٹھیک ہے نا, الڈونکی. الڈونکی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے, نشان. ہاں آگ سے. تو رسول نے منع کیا, منع نہیں کیا, کیا کیا, لعنت بھیجی. اچھا جی, اتريد ان تمیتها موتات. ہاں وہ بکرے کو جب ذبح کرنے لگے تھے اس کے سامنے چھریاں تیز کرتے. احسنت, گڈ بوائے. لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار. ہاں دکتور, چونٹیوں کو ان کی بستی کو آگ سے جلا دیا گیا. ہاں شاباش. تو پھر یہ ان رسول نے یہ کہا. احسنتم. آپ نے اس کا جواب اردو میں دینا ہے. اگر میں نے اردو میں پوچھا آپ نے جواب عربی میں دینا ہے. اگر میں نے عربی میں پوچھا تو آپ نے عربی میں اردو میں جواب دینا. اچھا جی, کیف سقى الرجل الكلب یا علی, اس کا اردو میں جواب دیں. سقى الرجل الكلب السوکس. اردو میں جواب دے بولو نا یار, اللہ کے. آپ نے کہا اردو میں کہا تو عربی میں دینا ہے. ہاں آپ نے کہا تھا, میں نے بولا اگر میں نے عربی میں سوال کیا تو آپ نے اردو میں جواب دینا ہے. بولو آپ. وہ اس نے اپنے جرابوں میں پانی بھر کے پلایا تھا. احسنت. یا دکتور, کم مرہ نزل الرجل الى البئر. عدی ابن ابی حاتم الطائی چونٹیوں کو کیا دیا کرتے تھے علی؟ عربی میں جواب دیو. الخبز. الخبز. کیا بات ہے یار, واللہ تو چھا گیا. کان یقدم عدی ابن حاتم الطائی للنمل الخبز. کیا بات ہے, کیا بات ہے واللہ. یا دکتور, جب اونٹنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا کیا؟ وہ یبکی ویشکی. ایوہ, یبکی و یشکی. بکا الجمل واشتکا الى رسول. اس نے رویا اور شکایت کی. احسنت. اچھا جی, بہائم کا مفرد کیا ہے؟ گیو می دا سنگولر. بہیمہ. بہیمہ. امثالکم, اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ امثال. نہیں مسئلہ. نہیں دکتور, امثالکم کی سنگولر مفرد کیا ہوگا؟ مثلوکا.
الدواب دابة. دكتور الوجوه وجه. علي المؤسسات المؤسسة. أيوة. أصحاب يا دكتور صاحب. طبائعها طبيعة. ٹھیک ہے جی. اچھا جی ایک یہ معنی بتائیں اس کا. الاساءہ کا کیا مطلب ہے؟ ظلم کرنا یا مارنا. ہاں برائی کرنا. ٹھیک ہے. امر اللہ بی الرفق بالحیوان. ٹھیک ہے. اچھا یہ تعبیر آپ استعمال کریں. غفر لی غفر لہ. غفر لہ. شکر جملہ بنایا مطلب اس لفظ کے ساتھ. یہ آپ نے جملہ بنانا اسی طرح. ساق سوقا شدیدا تضرب ضربا قویا. ہاں دکتور. یفعل. ہاں علی. فاعلا. یفعل فعلا جیدا. صام دکتور. صوما صحیحا. نجح. نجاحا. ہاں نجح نجاحا قویا. دعا. دعا دعوات مستجابہ. ٹھیک ہے جی. چلے ہم آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025104104955861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.